السلام علیکم. آپ کے پاس نیو چیپٹر آتا ہے. آپ کے پاس کچھ وقت تاریخ سے، یعنی کچھ ہمارے پہ جو مل رہے ہیں کچھ وقت تاریخ سے آپ کا لیسن ہے. اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ حکیم محمد سعید ہیں. ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا. حکیم محمد سعید کے بارے میں. حکیم محمد سعید دہلی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا. 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا. وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر رہے. انہیں کراچی میں مکتب سے واپسی پر شہید کر دیا گیا. حکیم صاحب نے پاکستان میں نونہال بچوں کا رسالہ شائع کیا اور تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں بھی لکھیں جو کہ طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہیں. انہوں نے بہت سے ملکوں کے سفر نامے بھی لکھے. وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے مگر اس کا معاوضہ تک نہ لیا. حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں. اب آ جائیے حکیم محمد سعید کے بارے میں. یعنی آپ نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں یہ انہی میں سے لیا گیا ہے. نونہالو، تمہیں معلوم ہے کہ برٹش میوزیم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آپ یہ کتاب جو لکھ رہے ہیں اس کے اندر پھر سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی بتا رہے ہیں کہ بچوں کو جو باتیں معلوم نہیں ہیں وہ اس طرح آپ کہانیوں میں ان کے بچوں کو بتا دیا کرتے تھے. برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے. یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں مجسمہ سازی، مصوری، نقاشی اور ضرور سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں. ان میں قدیم یونان، مصر، بائبل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں. یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزیں کا بھی ایک ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے. یعنی آپ بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں. یعنی نونہالوں یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ جن کو کچھ دنیا کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوتا تو آپ ان کو یہ سوال کرتے ہیں اور پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ برٹش میوزیم کے بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو میں تمہیں بتاتا ہوں. یعنی برٹش میوزیم کیا ہے؟ ایک ایسی لائبریری ہے، یعنی ایک مشہور لائبریری ہے. یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے برٹش کی یعنی برطانیہ کی، جہاں مجسمہ سازی بھی ہوتی ہے، مصوری بھی ہے جن کے نمونے وہاں رکھے گئے ہیں. نقاشی کے بھی، ضرور سازی کے بھی بہترین نمونے وہاں موجود ہیں یعنی رکھے گئے ہیں. وہ اپنے جو ہے میوزیم میں تمام چیزوں کو رکھتے ہیں اور دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھتے ہیں. وہ لوگ رکھے گئے ہیں. ان میں قدیم یونان ہے، مصر ہے، بائبل ہے، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں. یہاں تاریخ سے پہلے زمانے کی یادگار چیزوں کا بھی ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے. برٹش میوزیم میں قلمی نسخے بھی موجود ہیں، پرانی کتابیں بھی ہیں، سرکاری دستاویزات بھی ہیں، نقشے بھی ہیں، ڈاک کے ٹکٹ بھی ہیں اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے. یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہیں. یعنی جو تحقیق کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، نوادرات کے اوپر، مجسموں کے اوپر، مجسمہ سازی پہ، برتنوں پہ وغیرہ پہ، کتابوں پہ، جو ان کے لیے اہم معلومات مہیا کرتی ہیں. اب دیکھیے برٹش میوزیم میں قلمی نسخے بھی یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے بھی موجود ہیں، پرانی کتابیں بھی موجود ہیں، سرکاری دستاویزات بھی موجود ہیں جو لوگ لکھتے ہیں، نقشے بھی موجود ہیں، ڈاک کے ٹکٹ بھی موجود ہیں اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہو رہے ہیں. آثار قدیمہ جیسے آپ کا موہنجودڑو ہے، ہڑپا ہے، ان سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں کھدائی کرنے کے بعد وہ چیزیں بھی یہاں رکھی گئی ہیں. یعنی جو نادر اور نایاب ہوتی ہیں، کتبے وغیرہ ہیں، یعنی جو انسان جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وہاں
قبر کے پاس جو لگائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ان کی تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے، سن لکھے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کتنی پرانی قبر ہے۔ مٹی کے برتن بھی ہیں، مورتیں بھی اور دوسری چیزیں بھی ہیں جن سے تاریخ مختلف ادوار کی تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری دنیا بھر کی 3 سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہیں، یعنی یہ لائبریری جو ہے یہ دنیا بھر کی تقریباً 3 لائبریریوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کی لائبریری ایسی ہیں۔ دوسری وہ عظیم لائبریریاں ہیں جو پیرس کی لائبریری ہے، جو بیبلیونیک نیشنل ہے، واشنگٹن کی لائبریری ہے، آف کانگریس ہے۔ یہاں 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں، ان میں زیادہ تر انگریزی ہی کی کتابیں ہیں، لیکن دنیا کی دوسری زبانوں کی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ یعنی اب کیا اس کے اندر یہ نہیں، یہ سب تمام کی کتابیں ہیں، یعنی تمام جو عظیم لائبریریاں ہیں، یہ تمام لائبریریوں کے اندر جو ہے 70 لاکھ تقریباً کتابیں رکھی گئی ہیں۔ ان میں زیادہ تر انگریزی کی کتابیں ہیں، لیکن دنیا کی دوسری زبانوں کی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں، جو کہ جس میں آپ کی فارسی ہے، ہندکو ہے، عبرانی ہے یا انگلش ہے، برٹش ہے، اس کی کتابیں یہاں رکھی گئی ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ کس پر مشتمل ہے؟ مطبوعات پر، یعنی چھپی ہوئی کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے مخطوطات یعنی قلمی نسخوں کا ہے، یعنی اس میں قلمی نسخے رکھے گئے ہیں۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مخطوطات موجود ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے مراکز سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے ہیں۔ یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے، یعنی یونان کے بارے میں اس نے لکھا ہے، یونان کے آئین کے بارے میں جو اس نے لکھا تھا ارسطو نے، اس کی لکھی ہوئی تحریر بھی وہاں موجود ہے۔ نونہالوں تمہیں جاننا چاہیے کہ البیرونی اور ابن ہیثم کون تھے، یعنی اب انہوں نے تمام لائبریری کے بارے میں بتانے کے بعد اب وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بچوں یہ دیکھو کہ تمہیں جو ہے البیرونی ابن ہیثم کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے دونوں کون تھے۔ البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا، اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان تھے۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات اور دواؤں کی خاصیت کے ماہر، سیاح اور آثار قدیمہ کے عالم بھی تھے، یعنی اتنی زیادہ چیزیں جو تھی آپ ان میں موجود تھیں، ان کے اندر وہ ان تمام چیزوں پر عبور رکھتے تھے، یعنی مہارت رکھتے تھے۔ اب کس کے بارے میں؟ البیرونی نے دیکھیں، ابھی تک ان کی چیزوں پر وہ مہارت رکھتے۔ اب دیکھیں البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دی، یعنی آج کل دیکھیے لوگ آج کل افراتفری میں نکال دیتے ہیں، لیکن انہوں نے علم حاصل کرنے میں نکالے 50 سال۔ البیرونی اپنی زندگی کے تقریباً 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ ان کو ان کتابوں پر شاہی دربار سے بڑے انعامات بھی پیش کیے گئے، یعنی دیکھیے ان کو جب کتابیں لکھی تو جب شاہی دربار میں انہوں نے پیش کی، اس دوران پہلے بادشاہت کی حکومت چلا کرتی تھی ہر جگہ، تو دربار لگا کرتے تھے، تو ان درباروں میں انہوں نے اپنے وہ کتابیں پیش کی تو انہیں انعامات بھی پیش کیے گئے اس جو کارنامے کی صورت میں، لیکن انہوں نے کوئی انعام قبول نہیں کیا۔ وہ شاہی انعام کو اپنے علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں لگے رہتے تھے، یعنی وہ تمام کتابیں جو لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ انہیں کسی دنیاوی انعام کی پرواہ نہیں تھی، نہ کسی بادشاہ سے انعام لینے کی خواہش تھی۔ البیرونی نے 100-125 جو ہے تقریباً جو ہے کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں جیومیٹری، ریاضی، جغرافیہ، زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں، یعنی آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں جن میں سب بیسک چیزیں شامل ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی جیومیٹری دیکھیے کیسی انہوں نے جیومیٹری پر کتابیں لکھی ہیں، ریاضی پر کتابیں لکھی انہوں نے، جغرافیہ پر کتابیں لکھی انہوں نے، زمین کے علم پر کتابیں لکھی، فلکیات پر کتابیں لکھی اور آخر میں دواؤں کے علم پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔
البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول و بلد اور عرض بلد کا معلوم کرنا اور دنیا میں پہلی بار قدرتی چشموں کے بارے میں یہ ثابت کرنا کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ دیکھیے کیسے چشمے باہر آتے ہیں، انہوں نے اس پر بھی تحقیق کی اور ثابت کر دیا انہوں نے کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقیاتی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور مادیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ ایسٹرونومی اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقے کا غور سے مطالعہ کیا۔ پھر غزنہ واپس آ کر کتاب الہند کے نام سے ایک کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دی۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے اور البیرونی کا انتقال 1048 عیسوی میں ہوا۔ اب دیکھیے دوبارہ سے آئیے۔ ہیت پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ ریاضی کے مطالعے کے لیے انہوں نے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا، یعنی صرف ریاضی کے مطالعے کے لیے دیکھیں انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا، یعنی ہندوستان کا سفر کیا اور پھر وہیں رہ کر ان کے رسم و رواج اور رہن سہن کا مطالعہ کیا۔ پھر غزنہ آ کر، غزنہ جو کہا ہے آپ کا جو ہے غزنی کا شہر ہے، یہ غزنی کے اندر ہے، یعنی آپ کا جو ہے افغانستان میں شامل ہے۔ افغانستان غزنہ واپس آ کر کتاب الہند کے نام سے کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دی۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے علم کا دریا کہنا شروع کر دیا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں انہیں وہ کہہ رہے ہیں علم کا دریا۔ البیرونی کا انتقال 1048 میں ہوا، سن عیسوی میں ہوا۔ ابن نجم کا نام ابو علی الحسن تھا، یعنی آپ کا نام تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا۔ جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الحسن نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ ایسا انہوں نے کیا بتایا، یعنی آنکھ کے بارے میں، آنکھ کی روشنی کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی ابن الحسن نے۔ وہ ہم البیرونی کے بارے میں پڑھ کے آئے تھے، البیرونی نے جو چیزیں بیان کی ان کے بارے میں پڑھ کے آئے تھے۔ اب ہم بتا رہے ہیں ابن الحسن کے بارے میں۔ ابن الحسن کا نام جو ہے ابو علی حسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر انہوں نے کتاب لکھی، یعنی کافی تحقیق کی، برسوں تحقیق کی انہوں نے، تب جا کے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ پہلی بار انہوں نے بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج ہم ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ یہ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے۔ اب آنکھ کے بارے میں بتایا گیا کہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الحسن نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہے تو وہ اس پردے پر اس کا الٹا عکس دیتی ہیں، ڈالتی ہیں، الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کر کے دکھایا، یعنی مشاہدہ کر کے دکھایا کہ اگر ایسا ہے، میں بیان کر رہا ہوں
اس کو ثابت کر کے دکھایا انہوں نے. اور کس طرح ثابت کیا؟ ایک شمعدان کا الٹا انہوں نے پردے پر ڈالا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور کس طرح روشنی نکل کر سامنے دوسرے پردے پر بلٹاکس ڈالتی ہے. اور یہی کیمرے کا اصول ہے، یعنی بالکل کیمرے کا اصول بھی یہی ہے، جب کیمرے میں سے روشنی نکلتی ہے تو وہ اس پردے میں سے نکل کر وہاں الٹاکس ڈالتی ہے اور وہ چیز صاف نظر آتی ہے. ابن الہشم نے بصریات دیکھنے کا علم کے علاوہ ریاضی اور فلکیات میں بھی بڑی مہارت حاصل کی. وہ 925 عیسوی میں پیدا ہوئے، بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے. 965 عیسوی میں پیدا ہوئے آپ. وہ 965 عیسوی میں پیدا ہوئے، بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے. وہ اس زمانے میں اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا. وہاں انہوں نے مختلف علماء اور سائنس دانوں سے ملاقات کی اور ان سے علمی مرکز پر مرکز تھا، یعنی اس وقت وہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا. وہاں انہوں نے مختلف علماء اور سائنس دانوں سے ملاقات کی اور ان سے علمی مذاکرہ کیے. بغداد سے وہ قاہرہ گئے اور پھر اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزار دیا. اس نامور مسلمان سائنسدان کا انتقال 1043 میں ہوا، یعنی 43 میں ہوا. اور البیرونی کا انتقال کب ہوا تھا؟ اس میں بتایا گیا ہے البیرونی کا انتقال یہ ہے. البیرونی کا انتقال جو ہوا وہ 1048 میں ہوا، اور ابن الحسن کا انتقال جو ہوا وہ کب ہوا؟ 1043 میں، 43 میں. یعنی دیکھیے قریب ہی دونوں جو ہے سائنسدان کا انتقال ہوا ہے، اور دونوں تقریباً اسی دوران میں جو ہے تحقیق اور تجسس میں لگے ہوئے تھے اور اپنی کتابیں لکھ رہے تھے اور اس پر جو ہے تبصرے اور جو ہے تجربے بیان کر رہے تھے اور ثابت کر رہے تھے جو انہوں نے لکھا ہے وہ غلط نہیں ہے. ایسا نہیں ابھی ابن حسن نے جو بصیرت پر لکھنے دیکھنے کا علم قرار دیا ہے، یعنی انہوں نے علم دیا تھا. ریاضی اور فلکیات میں بھی انہوں نے جو ہے کتابیں لکھی، بڑی مہارت انہوں نے حاصل کی. اور کیونکہ وہ 965 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور بغداد چلے گئے تھے جو اس زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا. انہوں نے وہاں مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات بھی کی تھی اور ان سے علمی مذاکرے بھی کیے تھے. بغداد سے وہ قاہرہ آ گئے اور پھر انہوں نے پوری اپنی زندگی گزار دی. اور اس نام اور مسلمان سائنسدان کا انتقال 1043 میں ہوا. یعنی دونوں کے دونوں مسلمان سائنسدان جو تھے بہت اہم تھے اور اہم کتابوں پر اہم موضوعات پر انہوں نے کتابیں لکھی. اور آج یہی کتابیں جو ہیں آپ کو برطانیہ میں نظر آئیں گی، وہ انہوں نے اپنے جو اس میں لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں اور اسی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اب یہاں ہمارے پاس تمام سوالات موجود ہیں. تمام سوالات کی تیاری کیجیے. آپ تمام جو ہے MCQs کی تیاری کیجیے نوٹس میں سے نکال کر. آپ یہ سارے MCQs ہیں، MCQs کی ساری تیاری کیجیے. آپ بک میں سے پڑھ کے اچھی طرح سے نشان لگائیے، سمجھیے. اور جو گرامر اس کے اندر موجود ہے، مترادف الفاظ کے جوڑے جو بنانے ہیں وہ بھی کمپلیٹ کیجیے. تیاری کمپلیٹ کر کے رکھیے اور اچھی طرح سے یاد کر کے رکھیے تاکہ آپ کا چیپٹر جو ہے آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کو اچھی طرح سے گھر میں یاد ہو جائے. جو وقت مل رہا ہے اس کو کارآمد بنائیے، نہ کہ اس کو ضائع کر دیجیے. کہتے ہیں جو وقت گزر گیا اکارت، یعنی اس کو خراب نہ بنائیے، وقت کو اہم کیجیے، اس کو کارآمد بنائیے اور کارآمد وقت سے ہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. یہ وقت آپ کو مل رہا ہے تعلیم کے لیے، اچھی طرح گھر میں بیٹھ کے توجہ سے تعلیم حاصل کیجیے، اس پر توجہ دیجیے تاکہ جو ہے
آپ کو اس کے بہتر فوائد حاصل ہوں. جو وقت آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کو صرف اور صرف ایسے گزرتا ہوا دکھائی نہ دے. سدا ایک دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اس وقت کے اندر فائدہ اٹھائیں اور اس میں اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیں. یعنی جو وقت گزر گیا عقارت، افسوس خزانہ ہوا غارت. یعنی کوشش کریں یہ وقت جو آپ کو مل رہا ہے یہ وقت ایسی نہ گزر جائے، بلکہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ وقت جو ہے اپنے پروں سے ایسا پرواز کرتا ہے کہ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. بیسٹ آف لک. اچھی سی تیاری کیجیے اور اپنے آپ کو تیار کیجیے ایگزام کے لیے.